يزال الخير حيا لا يزال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے لوگو، ایک ایسے فتنے سے ڈرو جو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گا، بلکہ جب وہ فتنہ آئے گا، جب وہ آزمائش آئے گی، جب وہ امتحان اللہ کی طرف سے آئے گا، تو اس میں گناہگار اور نیک لوگ سارے پھنسیں گے، اس کے اندر سارے آ جائیں گے، اس کی لپیٹ میں سارے آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً. ایک تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا فتنتن. اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ نکرہ آیا ہے، اور نکرہ جب آتا ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں سارے لوگ پھر شامل ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. کہ وہ فتنہ، اس کی مصیبت نہیں پہنچے گی خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے. یہاں ظلم سے مراد ہے گناہ، کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیے ہیں خاص کر انہی کو یہ فتنہ نہیں پکڑے گا، بلکہ سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. میرے محترم سامعین، ابھی جو ہم نے ایک وبائی بیماری دیکھی ہے، کیا اس میں صرف گناہگار ملوث ہوئے؟ کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صرف گناہگاروں کو وہ بیماری آئی، یا گناہگار لوگ ہی صرف بیمار ہوئے؟ جو نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس میں نہیں آئے؟ نہیں. جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اس میں سارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں ان بلاؤں سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، ان مصیبتوں سے بچنے کی تیاری ہمیں پہلے سے رکھنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس میں ایک گناہگار بھی مبتلا ہوتا ہے، ایک نیک انسان بھی مبتلا ہو سکتا ہے. گناہگار کے لیے وہ عذاب ہے، اور نیک انسان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے. اگر نیک انسان بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، کسی امتحان میں مبتلا ہو جائے، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کا ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کفارہ ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کا.